آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم آ گیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبینو بینا یبینو تبیین کا معنی ہے واضح کر دینا، کسی چیز میں کوئی ابہام باقی نہ، جو واضح کر دیتا ہے لکم تمہارے لیے کثیراً بہت سی چیزوں کو، مما یہ اصل میں ہے من اور ما، من کا معنی سے اور ما کا معنی جو، پھر ان میں ادغام ہو گیا، مما اس میں سے جو، کنتم تم ہو، تخفونا چھپاتے، اخفا یخفی کا معنی چھپانا، مما کنتم تخفون جسے تم چھپایا کرتے تھے، من الکتاب کتاب سے، ویعفو عن کثیر اور معاف کر دیتا ہے بہت سی باتوں سے، یعنی تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جو بہت سی باتیں تم اللہ کی کتاب سے چھپاتے تھے یہ رسول انہیں ظاہر کرتے ہیں، اور بہت سی باتوں سے صرف نظر کرتے ہیں یا تمہیں درگزر کرتے ہیں۔ قد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور آ گیا، و کتاب مبین اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی۔ مبین کا معنی ہے واضح کرنا، ابانا یبین ابانتاً سے اس میں فاعل۔ اچھا، یہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب سے مخاطب ہو کے فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ما قبل سے کیا ربط ہے، تو اس سے پہلے یہ ذکر چل رہا تھا کہ ہم نے ان سے عہد لیا اہل کتاب نے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے اس کی عہد شکنی کی، یہود نے اس طریقے سے کیا اور نصارہ نے اس طریقے سے کیا۔ اب یہاں پر یہ بات واضح فرمائی کہ اے اہل کتاب، پہلے تم نے جو کچھ بھی کیا وہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر ایک موقع دیا ہے سنورنے کا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر ایک موقع دیا ہے عزتیں پانے کا، اخروی اور دنیاوی کامیابی پانے کا، اور وہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ میرا عظمت والا رسول تم میں تشریف لے آیا ہے، یعنی یہ اس کا ربط ہے ما قبل کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل کتاب کے تناظر میں دو باتوں کو بیان فرمایا۔
پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ کتاب سے یہاں مراد ہے ان کی جو کتاب تھی، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، اس میں جنس کے طور پر کتاب کا لفظ ہے۔ تم کتاب میں سے جو کچھ چھپایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بہت سی چیزوں کو واضح فرما دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا، دیکھیں جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا، یہ انسان کی رہبر ہوتی ہے، امام ہوتی ہے، مقتدا ہوتی ہے۔ اگر زمانے کی عقل کچھ کہتی ہے لیکن اللہ کی کتاب کچھ کہتی ہے تو زمانے کی عقل کو قربان کر دیا جائے گا کتاب الہی پر۔ دنیا کا مفاد کچھ کہتا ہے، اللہ کی کتاب کچھ کہتی ہے، تو دنیا کے مفاد کو نچھاور کر دیا جائے گا اللہ کی کتاب پر۔ یہ اللہ کی کتاب کی حیثیت ہے۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کسی بڑے آدمی نے کوئی جرم کیا، اس کے لیے انہوں نے اور طرح کی باتیں بنا لی تھی، کوئی چھوٹا کرتا اس کے لیے اور طرح کی باتیں بنا لی۔ ان کی کتاب میں رجم کا ذکر تھا، یہ سنسار کرنا۔ اگر کسی بڑے آدمی نے جرم کیا تو اس کو کہتے تھے یہ گدھے پر بٹھا کے اس کی تذلیل کرو۔ اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو کہتے جی اس کو سنسار کر دو۔ تو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اللہ کی کتاب کے احکامات کو بدل دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ تم چھپایا کرتے تھے، بہت سی باتوں کو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہیں واضح فرما دیتے ہیں۔ اور اگر آپ غور فرمائیں، اسی میں ایک دلیل نبوت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت پر ایک دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے۔ امی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مادی طور پر علم حاصل نہیں کیا تھا، مادی طور پر ان پڑھ نہیں میں کہہ رہا۔ سرکار کو ان پڑھ وہی کہے گا جو خود ان پڑھ ہوگا۔ سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ بندہ کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے، ایک یہ کہ اللہ محض اپنے کرم سے کسی کو نواز دیتا ہے۔ تو امی میں جو نفی ہے نا، وہ کوشش کی نفی ہے کہ سرکار نے کسی کے سامنے ذانوِ تلمس طے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم فنون جو ہیں وہ سکھائے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار کو یعنی علم لدنی ماننا، یہ تو وہی مانے گا نا جو نبی مانتا ہے۔ اگر آپ ذرا گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں گے، جو لوگ نہیں مانتے ان کے پس منظر میں، وہ تو سمجھتے تھے اس بات کو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی دنیاوی استاد کے سامنے ذانوِ تلمس طے نہیں کیا۔ اچھا، جو مذہبی معلومات تھیں، اس کا مرکز کیا تھا، اس کا منبع کیا تھا؟ یہود و نصارہ۔ اب یہود و نصارہ وہ باتیں چھپا رہے تھے، تو سرکار کو کیسے پتہ چل گئی یہ باتیں ایسے ہیں؟ یعنی ذات امی ہے، بات پہ غور کرنا، ذات امی ہے اور مذہبی تعلیمات کا مرکز ہیں یہود و نصارہ، اور یہود و نصارہ وہ باتیں چھپا رہے ہیں۔ تو سرکار کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار پر وحی نازل فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کو وہ باتیں بتائی تھیں۔ اس میں ایک دلیل نبوت ہے۔ آگے فرمایا، بہت سی باتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، عفا یعفو کا معنی ہے معاف کر دینا، اور بہت سی باتوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بات کو ظاہر کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس بات کا تعلق کسی مسئلہ کے ساتھ ہے، انسان کی فلاح کے ساتھ ہے، وہاں تو کوئی مروت آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اگر ایک ایسی بات ہے کہ جسے ظاہر کرنے میں لوگوں کا بھلا ہے، وہ کوئی حکم ہے، وہ انسانیت کے لیے کوئی پیغام ہے، تو بندہ یہ کہے کہ اگر میں نے اس کو بیان کر دیا تو پھر فلاں بندہ جو ہے اس کی بڑی انسلٹ ہوگی۔ نہیں، یہاں پر کوئی ایسی بات آڑے نہیں آنی چاہیے۔ ایسی باتوں کو سرکار نے ظاہر کر دیا۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں
کہ جن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو جب آپ بندہ ظاہر کرتا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، صرف جس بندے کے بارے میں بات ہو وہ بندہ ذلیل ہوتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو جن باتوں کی وجہ سے لوگ صرف ذلیل ہوتے تھے، میرے کریم آقا نے ان کو ظاہر نہیں کیا تاکہ ان کی ذات کی جو تذلیل ہے وہ نہ ہو، لیکن جو انہوں نے اپنے مشن میں غداریاں کی تھیں ان کو آپ نے برسر عام بیان فرما دیا اور ان چیزوں کو آپ نے ظاہر فرما دیا۔ اب فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، نور آ گیا اور کتاب مبین آ گیا۔ اچھا، اب اس میں آپ غور فرمائیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد کیا ہے، یعنی اس سے کیا چیز مراد ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے متعلقات کیا ہیں۔ یہ میں کوئی اس پہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہا، میں صرف چند باتیں عرض کر کے درس قرآن کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ جی اس سے مراد فلاں چیز بھی ہو سکتی ہے، فلاں چیز بھی ہو سکتی ہے، بالکل مفسرین نے جو بھی آراء پیش کی صحیح ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے دیکھیں مختلف قول ہوتے ہیں اور کوئی قول راجح ہوتا ہے، سب سے زیادہ راجح، سب سے زیادہ ماننے والا، وہ آپ قرآن کریم کے قرآن مجید سے پوچھیں کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے، نور سے مراد کیا ہے، اس کے متعلقات کیا ہیں، وہ بعد کی بات ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے، نور سے مراد قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن سے پوچھیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ یہاں پر جس کے آنے کا ذکر ہے وہ رسول ہے، اسلام رسول کی وساطت سے ہے، قرآن رسول کی وساطت سے ہے، یہاں پہ جس کے آنے کا ذکر ہے وہ رسول ہے، تو یہاں پر نور سے مراد بھی رسول ہوگا، یعنی آیت کا ربط یہ کہتا ہے یا قد جاءکم رسولنا یبین، جس کو وہاں پر رسول کہا اسی کو یہاں پر نور کہا، یہ قرآن کریم سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، خدا را قرآن کو قرآن سے سمجھیے یا صحیح احادیث، مشہور متواتر احادیث یا مفسرین کے راجح اقوال، اگر آپ اس میں پڑھ جائیں گے وہ کیا ہے، خود شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہ، اتنی جو بندے قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھتے نا، ان کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کو اس کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے، بندے کو پس منظر خود بتائے گا کہ یہاں اس سے کیا چیز مراد ہے، اس کی وضاحت، اس کی توضیح جو ہے وہ حدیث پاک سے ہوگی، وہ مفسرین کے اقوال راجح اقوال سے ہوگی، دیگر شواہد سے ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کو جب بندہ چھوڑ دے گا نا، قرآن سے قرآن کو سمجھنے کو بندہ چھوڑ دے گا، پھر وہ جو بھی کہتا رہے گا وہ کہتا رہے گا، اس کے پاس کوئی کسوٹ ہی نہیں رہے گی قرآن کو، یعنی اس کو انطباق کرنے کی یا اس کو منطبق کرنے کی۔ تو یہاں پر رسول سے مراد ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور مفسرین نے بھی، اکثر مفسرین نے یہی بات لکھی ہے۔ علامہ صاوی کہتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد سرکار کی ذات ہے، لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نور حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ، ایک ہوتا ہے نور حصی جیسے روشنی ہے، ایک ہوتا ہے نور معنوی جیسے ہدایت ہے، اسلام ہے، یہ نور معنوی ہے، اسلام نور ہے نا، نور معنوی ہے، قرآن نور ہے، نور معنوی ہے، یہ ہوتا ہے نور حصی اور نور معنوی۔ تو صاوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوا نور الانوار، وہ تمام انوار کی نور ہے، نوروں کی نور ہے سرکار کی ذات گرامی۔ وَهُوَ أَصْلُ كُلِّ نور حصی و معنوی، آپ ہر نور حصی کے بھی اصل ہیں اور ہر نور معنوی کی بھی اصل ہیں۔
اچھا، اب یہاں پہ آپ ایک بات پہ غور فرمائیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان میں سے نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت نے عقائد خود نہیں بنائے، اعلیٰ حضرت نے عقائد کو اردو زبان میں بیان کیا ہے، ترجمانی کی ہے۔ جو ایک نا وہ کوئی ادارہ بنتا ہے نا تو اس کے مقاصد تاسیس ہوتے ہیں کہ میں یہ ادارہ کیوں بنا رہا ہوں۔ ایک بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ خارجیت کو پھیلائے گا تو اس کا مقصد تاسیس خارجیت کو پھیلانا ہے، مقاصد تاسیس کہتے ہیں۔ تو بیرا شریف میں جو مقاصد تاسیس لکھے ہوئے تھے ان میں ایک بات یہ تھی کہ اس ادارے کا سربراہ وہ شخص ہوگا جو اہل سنت کے عقائد کا حامل ہوگا۔ اب اہل سنت تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دیتے ہیں۔ پھر وہاں یہ لکھا تھا کہ اہل سنت کے وہ عقائد جن کی ترجمانی بر صغیر پاک و ہند میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی ہے، ترجمانی کی ہے، خود عقائد نہیں بنائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مطلق بشریت کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ مطلق بشریت پہ نص ہے، قل انما انا بشر مثلکم، مطلق بشریت کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری بشریت کا کوئی تقابل سرکار کے ساتھ نہیں ہے، اس پر میں بہت مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ مطلق بشریت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بنی نوع انسان میں سے نہیں ہیں۔ دیکھیں، نور کا متضاد ہے ظلمت، نور کا متضاد ہے ظلمت، اور بشریت کا متضاد ہے ملکیت، بشریت کا متضاد ہے ملکیت۔ جب ہم نے یہ کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بنی نوع انسان میں سے ہیں تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ملائکہ میں سے نہیں ہے۔ مقام کی بات نہیں ہے، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ بات مقام کی نہیں ہے، جنس کی بات ہے، جنس کی۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ جبریل امین 10,000 سال خلعت کے انتظار میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پوچھا گیا وہ خلعت کیا تھی؟ کہا جبریل یہ کہتے تھے کہ میرے مالک جب تیرا نبی معراج پہ جائے تو مجھے ان کے براق کی رکاب تھامنے کی توفیق دے دینا۔ بات مقام کی نہیں ہے، بات جنس کی کر رہا ہوں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان میں سے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ جنس ملائکہ میں سے نہیں ہیں، بنی نوع انسان میں سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پاک سے مادی کثافتیں ختم کر دی تھیں۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ باس تو ہر چیز میں ہو جاتی ہے، باس کا کیا ہے؟ کس چیز میں باس نہیں ہوتی؟ خدا کے وجود میں باس نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے؟ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے؟ باس کس چیز میں نہیں ہوتی؟ باس ہر چیز میں ہو جاتی ہے، لیکن سرکار کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ سایہ ہوتا ہے کسی کثیف چیز کا، یعنی جب روشنی پڑتی ہے نا بندے کی وجود پہ، وجود کثیف ہے تو آگے اس کا سایہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکار کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سرکار سے لطیف چیز رب نے پیدا ہی نہیں کی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نور کا اطلاق بئی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بشری کثافتیں ہیں ان سے منور کر دیا تھا، اور سرکار یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعلنی نورا، میرے مالک مجھے نور بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کو نورانی بنا دیا تھا۔
باقی یہ جو مسئلہ ہے یعنی اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جس سرکار کو استغفر اللہ بنی نوع انسان میں سے نہیں مانتے. ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے, کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت تھے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور اب آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے, سرکار نے لباس بشر میں آ کر یا بشریت کے کالم میں آ کر بشریت کے مقام کو بلند کر دی. یہی بات اقبال نے کہی تھی نا, سبق ملا ہے جو معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو اللہ پاک نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. یہ ایک دارالعلوم دیوبند کے ایک محدث تھے, ان کا نام تھا مولانا بدر عالم مرٹھی, اور ان کی کتاب ہے ترجمان السنہ, 4 جلدوں میں ہے, بہت اچھی کتاب ہے. اس میں انہوں نے یعنی نبوت کی ساخت سمجھنے کے لیے اردو زبان میں شاید ترجمان السنہ سے اچھی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان میں سے ہیں, لیکن سرکار کی بشریت اتنی مختلف ہے ہم سے کہ گویا سرکار بشر ہے ہی نہیں ہے. تو اس بات کو اس تناظر میں سمجھنا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس نور آ گیا, وَكِتَابٌ مُبِينٌ, اور پھر کیا وہ کتاب آ گئی جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے. کتاب سے مراد ہے قرآن مجید راج قول کے مطابق. آگے فرمایا یہدی بہ اللہ, یہدی ہدایت دیتا ہے, بہی اس کے ساتھ اللہ اللہ تعالیٰ, من اتبع اس کو جس نے پیروی کی, رضوانہ اللہ کی رضامندی کی, جس نے اب یوں کہیے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو رضائے الہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے. فعل کبھی کبھی ارادہ فعل کے لیے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو قرب الہی اور رضا الہی کے راستے پر چلنا پڑتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, سیدھے راستے کی طرف, وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہاں پر غور فرمائیں. یہ یادی سوری ٹھیک ہے جزاک اللہ. رضوان سبل السلام وَيُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اللہ تعالیٰ وَيُخْرِجُ, اور نکالتا ہے انہیں مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاریکیوں سے نور کی طرف, یعنی بِإِذْنِ ہی, اپنی توفیق سے. اللہ تعالیٰ جو بندے رضا الہی کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے بِإِذْنِ ہی, جب اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے. بندہ یہ نہ سوچے کہ میں بڑا ذہین ہوں, میں نے اس بات کو پا لیا ہے. اگر کوئی حقیقت بے نقاب ہو جائے تو بندہ یقین کرے کہ میرے رب نے میری دستگیری فرما دی ہے. بِإِذْنِ ہی. آگے فرمایا اچھا سبل السلام, سلامتی کے راستے, میں نے بتایا نہیں, سبل سبیل کی جمع ہے, السلام سلامتی. تو من اتبع رضوانہ سبل السلام, جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی طرف. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف بِإِذْنِهِ, اپنی توفیق سے. وَيَهْدِيهِمْ, اور اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. یہاں پر غور فرمائیں. پہلی بات یہ ہے یہدی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. یہ واحد کی ضمیر ہے. پہلے ذکر 2 چیزوں کا تھا, رسول اور کتاب کا, یعنی نور اور کتاب کا, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن مجید, دونوں کا ذکر تھا.
یہاں یہ نہیں فرمایا یہدی بے ہما، اللہ تعالیٰ ان دو کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، واحد کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں، رسول کا راستہ ہی کتاب کا راستہ ہے، اور کتاب کا راستہ ہی رسول کا راستہ ہے۔ جیسے فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اسے راضی کیا جائے، واحد کی ضمیر ہے، اللہ ایک ہے، رسول دوسرا ہے، لیکن ان یردوہ ہو ضمیر ہے، ہما نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جس بندے نے کملی والے کی رضا کو طلب کیا، اس نے اللہ کی رضا کو طلب کیا، اور جس نے اللہ کی رضا کو طلب کیا اسی نے سرکار کی رضا کو طلب کیا۔ ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ تو یہ بات تھی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اس کے ساتھ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے راستے پر چلتا ہے، یعنی ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت پانے کے لیے اپنا دامن مراد پھیلا دیتا ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے اپنے ہاتھ کشادہ کر دیتا ہے کہ میرے مالک مجھے ہدایت دے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور کس کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، السلام جو ہے نا، دار السلام جنت کو کہتے ہیں، لہم دار السلام، سلامتی کا گھر جنت ہے۔ سبل السلام سے مراد کیا ہے؟ سبیل کی جمع ہے کہ وہ تمام راستے، وہ نوافل کے ہوں، وہ صدقات کے ہوں، وہ خدمت خلق کے ہوں، وہ اشاعت دین کے ہوں، تمام راستے جو جنت کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان میں گامزن کر دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اس نور کے وسیلے سے، اس رسول کے وسیلے سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان پر زندہ، دیکھیں یہ جو صراط مستقیم ہے نا، اس کا تعلق صرف ایمانیات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کوئی فیصلہ بندے نے کرنا ہے، کاروبار کون سا کرے، اس میں بھی اسے ہدایت چاہیے۔ ایک بندے کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے، اس میں بھی اس کو ہدایت چاہیے۔ بچے کی شادی کرنی ہے، 3-4 رشتے ہیں کہاں کرنے، اس میں بھی اس کو ہدایت چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو بندہ اس راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر میدان میں صراط مستقیم پہ گامزن فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر پہنچا دیتا ہے۔ اب ان کی بات کرنے کے بعد، یعنی یہود و نصارہ کو یہ دعوت دینے کے بعد کہ پہلے تم نے جو بھی کیا تھا نا، اب اللہ نے پھر تمہیں ایک موقع دیا ہے کہ آ جاؤ اس نبی کے قدموں میں، اللہ تم پہ اپنے قرب کے راستے کشادہ کر دے گا، اس پاک نبی کی غلامی کو قبول کر لو، رب کریم تمہیں دنیا و جہان کی عزت عطا فرما دے گا۔ اب فرمایا اس کے باوجود تمہارا طریقہ کیا ہے، تم نے پہلے کیا کیا ہے؟ تم دعوے تو بڑے کرتے ہو کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اور جنت ہماری مستحق ہے، جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جا سکتا، لیکن دیکھو تم نے طریقے کون سے اختیار کر لیے تھے، اور تم نے کس طریقے سے حق سے انحراف کر لیا تھا۔ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، المسیح ابن مریم، مسیح جو مریم کا بیٹا ہے، یعنی انہوں نے 3 خدا بنا لیے تھے، باپ، بیٹا، روح القدس، جس کو اقانی میں ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دین بڑا سادہ ہے، منہ شگافیاں دین نہیں، دین سے دور لے جاتی ہیں۔ کیا صحابہ کرام بال کی کھال ادھیڑنے والے لوگ نہیں تھے؟ یہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا طبقہ بہترین طبقہ تھا، جنہوں نے سب سے کم سوال کیے اور سب سے زیادہ عمل کیا۔
یہ منہ شگافیاں جو ہوتی ہیں نا یہ دین سے دور لے جاتی ہیں۔ ان کا کیا، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ کہتے تھے کلمہ کلام ہے۔ اب میں منہ شگافی بتا رہا ہوں، کلمہ کلام ہے، اللہ کا کلام ازلی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ بھی ازلی ہیں، اور جو ازلی ہو وہ الہ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی الہ ہیں۔ یہ ان کی منہ شگافیاں تھیں۔ جب حضرت عیسیٰ اپنی پیدائش کے وقت کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو تمہاری منہ شگافیاں کس کام آئیں گی؟ میں بات یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جو بات مسلمہ ہے نا اس کی روشنی میں دوسری باتوں کو سمجھیں۔ مسلمات کو مشابہات کے سپرد نہ کریں، بلکہ مشابہات کو مسلمات کی روشنی میں سمجھیں۔ یہ ان کی منہ شگافیاں تھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ ایسا تو کہتا ہے لیکن فلاں کی محبت میں ہی کہتا ہے نا، جی وہ اہل بیت کی محبت میں ہی کہتا ہے نا، وہ صحابہ کی محبت میں ہی کہتا ہے نا۔ اور یار محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کی محبت میں کہا تھا، نصیریہ بھی حضرت علی کو خدا حضرت علی کی محبت میں ہی کہتے ہیں۔ محبت بھی شریعت کے تابع ہونی چاہیے جس طرح سجدہ شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ محبت میں یہ بات کہی ہے؟ محبت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ورنہ غلب اس کو کہتے ہیں، محبت نہیں کہا جاتا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اب اللہ پاک نے ایک دلیل دی، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء بڑی شان والے، نبی تو نبی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بھی بڑی شان والے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز، ہیں جی۔ اور سرکار نے حدیث قدسی میں آتا ہے جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نا نوافل کے ذریعے سے تو پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ مقام عبدیت ہے۔ انبیاء تو انبیاء ہیں، لیکن انبیاء کو جتنے مقامات ملے ہیں میرے رب نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور انبیاء میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ تضاد تن کے جھگڑے ہیں، یہ من کے جھگڑے نہیں ہیں۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و کیف، اور تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مادی دنیا میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے نا کہ دو بندے ایک بندے سے محبت کرتے ہیں، ان میں ایک رکاوٹ ہے، لیکن سرکار سے محبت کرنے والا ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سرکار سے محبت کرتا ہے۔ عاشقان حوض خوبا خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ یہ جھگڑے تن کی دنیا میں ہوتے ہیں، من کی دنیا میں نہیں ہوتے۔ ہاں دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کی قدرتوں کا اظہار ذات پیغمبر سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ذات پیغمبر کو بے بس کر دیں گے نا اللہ کی قدرت کو کیسے ظاہر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ معجزات کس لیے دیتا ہے انبیاء کو؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس رب کا بندہ اتنی شان والا ہے وہ رب کتنی شان والا ہوگا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو تمام کمالات انبیاء کو جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اور انبیاء کی عظمت کا آخری نقطہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے نا کہ جب سرکار مقام کعبہ کا حسین و ادنا پہ فائز ہوئے تو اللہ پاک نے پوچھا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں کس لقب سے پکاروں، آپ کو کس لقب سے یاد کروں؟
تو سرکار نے عرض کی بے نسبت عبودیت الیک، میرے مالک مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارنا۔ اس لیے معراج کے تذکرہ میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ عبدیت جو ہے نا یہ انبیاء کی عظمت کا بہت بڑا کمال ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے۔ کیسے دلیل دی؟ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، فمن یملکو، فمن بس کون ہے، یملکو مالک، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، شیئن کسی چیز کا، ورنہ آپ اپنے گھر کے مالک نہیں ہیں، آپ اپنی جائیداد کے مالک نہیں ہیں۔ یہ بندہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اور تو اپنے بچوں کو حکم دے سکتا ہے، تو اپنے گھر کا مالک ہے، تو اپنی جائیداد کا مالک ہے، تیرے مرید تیری آنکھوں پہ جان قربان کرتے ہیں، تو جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ، یہ کون سی لینگویج ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے یہی بات کہنی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے، یہ کون سا طریقہ ہے جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے؟ یہ کوئی بات کرنے کا انداز ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مالک نہیں ہے۔ جب میرا رب نظر کرم فرماتا ہے نا تو پھر بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، وہ جا رہا تھا، حضرت بو علی قلندر کا ایک مرید جا رہا تھا، آگے سے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، تو وہ کیا کہتے ہیں، شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار، تو کسی نے ایک چابک مار دیا اس بندے کو، بو علی قلندر کے مرید کو۔ اس نے جا کے بتایا مجھے مارا ہے، تو اس نے خط لکھا، وہ جو بادشاہ تھا وہ گورنر تھا بالفعل، اس سے جو بڑا جو بادشاہ تھا، کہ بازگیری عامل بد گوہرے، اقبال کا شعر ہے، بازگیر ای عامل بد گوہرے، ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے، اپنے اس بدکماش گورنر کو روک لے، ورنہ میں تجھ سے ملک لے کے کسی اور کو دے دوں گا۔ غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی عطا سے۔ جب بندہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو بندہ اس کو وہ تو دیتا ہے نا جو دے سکتا ہے۔ جب بندہ کسی بندے سے راضی ہوگا تو بندہ اسے وہ تو دے گا نا جو دے سکتا ہے۔ تو جب اللہ کسی سے راضی ہوگا تو اللہ اسے کیا عطا کرے گا؟ ابھی اس بات پہ غور، یہی تو مقام عبدیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ فرماتے کون ہے مالک اللہ کے مقابلے میں؟ ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، اَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، تو اللہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو۔ یہ قضیہ فرضیہ ہے، اللہ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، وہ یہاں بتانے والی نہیں ہے، ورنہ وہ اس پس منظر میں بہت اچھا جواب ہے اس چیز کا۔ بہت لوگ ہیں نا وہ توحید بیان کرنے کے لیے ایسی آیات بہت پڑھتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، اللہ کی جو شان ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ عیسیٰ میرا کلمہ ہے، عیسیٰ میری روح ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو یہ شان بھی تو دی کہ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، میرا رب اسے نور عطا کر دیتا تھا۔ اسے بھی تو بیان کیا کرو نا، یہ بھی تو بیان کرنے والی بات ہے نا۔ پھر نہ وہ شاہ صاحب کہا کرتے تھے، میں اس کو ذرا اپنے الفاظ میں کنورٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے تھے اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ تجھ جیسے مولوی کو خنزیر بنا دے، اللہ تجھ جیسے کو فلاں چیز بنا دے۔ تو اس طریقے سے باتیں نہیں ہوتی، قرآن کو اس پس منظر میں سمجھیں جس پس منظر میں اسے کہا جا رہا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کم کرنا مراد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والوں کا رد کرنا مقصود ہے۔ اس پس منظر میں اس کو فرمایا ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ فرمائے
تو وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دیں، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ کو بھی۔ قضیہ فرضیہ ہے، اگر اللہ ارادہ کرے، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ قضیہ فرضیہ ہے، اللہ کے بیٹا نہیں ہوگا، اللہ کے بیٹا نہیں ہوگا، قضیہ فرضیہ ہے، بات کو واضح کرنے کے لیے قضیہ فرضیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو ہلاک کر دے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ الہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں تم کوئی بات جمع تفریق کر کے ثابت کر لیتے ہو۔ الہ وہ نہیں ہوتا جو اپنی پیدائش میں اپنی والدہ کا محتاج ہوتا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو اس کو بھی پالنے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو پوری کائنات کو برباد کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ سورہ رحمان میں کہا نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یعنی بندہ تو آج تک زمین کا کوئی کنارہ تلاش نہیں کر سکا نا، تو کہا گیا کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم یہاں بھی جاؤ گے وہاں رب کی کبریائی کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، فرمایا اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ان کا بھی مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، اس نے تخلیق کا ایک قانون ضرور بنایا ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوگا، لیکن وہ اس قانون کا پابند نہیں ہے، وہ اس قانون کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرما دیتا ہے۔ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، وہ کن کہہ کے کائنات کو بنا سکتا ہے، بنا دیتا ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ ہے اللہ کی شان۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ جو شیء قدیر ہے نا، یہ اسی یشاء کا مصدر ہے۔ شاء یشاء شیئا، اس کا معنی ہے چاہنا۔ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی دلیل پہ ہوتا ہے، یا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ دلیل گھڑتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر جھوٹ بولنا بھی ایک چیز ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہو گیا۔ تو میں نے کبھی آپ کو پہلے بتایا تھا، مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اب اگر میں کہوں بنا سکتا ہے تو وہ اٹھا نہیں سکا، اگر اٹھا نہیں سکتا تو پھر بھی اس کی شان کے لائے۔ میں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنائے گا؟ پھر شے کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یشاء کا مصدر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں چاہے گا کہ میرا شریک ہو؟ اللہ کیوں چاہے گا کہ کسی بت کو سجدہ کرے؟ تو واللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب فرمایا کہ تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے بیٹے بنا لیا۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو، یہود نے حضرت موسیٰ کو بنا لیا تھا، حضرت عزیر کو بنا لیا تھا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اس کے باوجود دعوے کیا ہیں؟ اور یہود نے کہا والنصارى، اور نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بیٹے بئی معنی نہیں، جس معنی میں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، بئی معنی نہیں جس معنی میں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ ابنا یہاں پر چہیتے کے معنی میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فرزندان اسلام، تو یہ بیٹے نہیں ہوتے، چہیتے۔
ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی رشوت نہیں چھوڑتے، حرام خوری نہیں چھوڑتے، دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، عقائد کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ جب ایمان آتا ہے تو دعوے ختم ہو جاتے ہیں، ایمان ختم ہو جائے تو دعوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی جذب کی کیفیت ہو تو اور بات ہے، وہ ایک استثنائی صورت ہے۔ یہ جو دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں نا، یہ یہود کا تذکرہ کس لیے کیا اللہ نے؟ پرکھو اپنے آپ کو، دیکھتے رہو۔ ایمان جو ہے وہ دعوے ختم کر دیتا ہے۔ وہ عثمان غنی جن کو سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی، بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی پکڑ کے زاروں قطار رو رہے تھے، کہتے ہیں دنیا مجھ سے دور ہو جا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ عجیب و غریب قسم کی اہل محبت کی باتیں ہیں، یہ ہے ایمان کے تقاضے۔ ایمان ختم ہو جاتے پھر دعوے آ جاتے ہیں، نحن ابناء اللہ وأحباء، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کل آپ فرما دیں، اب اللہ نے ایک دلیل دی، اس کا خلاصہ یہ ہے دلیل کا، پہلے آپ سمجھ، یعنی یہ بات یہ بھی مانتے تھے کہ ہم سے پہلے ہمارے قوم کے یہود و نصارہ کے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر اپنا کوئی عذاب نازل کیا، کبھی بخت نصر آیا، کبھی کوئی اور آیا، کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ عذاب آیا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر تمہیں اللہ نے دنیا میں ہی عذاب کیوں دے دیا تھا؟ اللہ کی گرفت تم پہ کیوں آ گئی تھی؟ عذاب اس پہ آتا ہے جو اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے نا، اس کی نظر کرم کے صدقے میں بھی عذاب ٹل جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فلما، کل آپ فرما دیجئے فلما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر کیوں اللہ تمہیں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کیوں اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں؟ دے گا نہیں، دے گا بھی شامل ہے اس میں، لیکن دیتا ہے بھی شامل ہے۔ اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہ؟ آگے فرمایا بل انتم بشرن، بلکہ تم انسان ہو، بلکہ تم انسان ہو، ممن خلق، اس میں سے جسے اللہ نے پیدا کیا۔ جیسے اللہ نے باقی انسان پیدا کیا ہے ویسے اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم بھی عام بندوں کی طرح ہو۔ آگے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کا مالک نہیں ہے، وہ اس جہان کا بھی مالک ہے۔ پہلے کہا تھا نا کہ زمین و آسمان میں اس کی بادشاہی ہے، اب کہا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، مطلب کیا ہے کہ یہاں بھی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہاں بھی قدرت اس کے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ معتزلہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ گناہگاروں کو سزا دے، ایسی آیات اس کی نفی کرتی ہیں۔ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اس میں ایک اور بھی پیغام ہے کہ کوئی بندہ اپنے عملوں کو اپنی نجات کے لیے کافی نہ سمجھے، نجات میرے رب کے کرم پہ ہوگی۔ کوئی بندہ کسی بندے کو لازمی دوزخی نہ سمجھے سوائے اس کے جس کے بارے میں نص آ گئی، سیصلیٰ نارا، ابو لہب آگ میں داخل ہوگا، نص آ گئی، وہ اور بات ہے۔ کوئی بندہ کسی بے عمل بندے کے بارے میں یہ یقین نہ کرے کہ وہ لازمی دوزخ میں جائے گا، کیا خبر خدا اس سے کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، پھر اس کو دہرا دیا، اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور جائے رجوع اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے۔ لوگو تم سب نے پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں آنا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ سب نے پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں آنا ہے۔
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، پھر اسی بات کو رپیٹ کیا. یعنی جیسے ایک خطیب ہوتا ہے نا، وہ ایک بات کو رپیٹ کرتا ہے، ایک بات کی اس پہ دلال دیا پھر رپیٹ کیا بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ پاک نے یہ اسلوب اختیار کیا. پہلے بھی اہل کتاب سے خطاب کیا تھا، پھر اہل کتاب سے خطاب کیا. فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، فترت کہتے ہیں اس زمانے میں جس زمانے میں کوئی وحی نہیں آتی، کوئی رسول نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی. درمیان میں کتنا عرصہ تھا؟ 571 سال. یہ جو 571 سال ہے نا، یہ ہے زمانہ فترت. تو زمانہ کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اگر وہ بندے دین توحید پر قائم ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، تو ان کی نجات ہو جائے گی. تو یہ فترت کا مطلب ہوتا ہے وقفہ. اس طریقے سے جو یعنی ایک مرتبہ وحی میں کچھ انقطاع آ گیا تھا، اس کو بھی فترت وحی کہا جاتا ہے. وحی نہ آنے العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. میرے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم، ہماری خطائیں بخش دے. میرے مولا، تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. میرے مالک، ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے روگ بھی دور فرما. یا اکرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے. میرے مالک، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز. یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تیری پاک کتاب کو بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے اپنے کرم سے معاف فرمانا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد